नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत 26 ता 45 के मानी और मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। व इज़ क़ाला इब्राहीमु लि अबीही व कौमिही इन्ननी बराउम मिम्मा ताबुदून। और याद करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था अपने वालिद और अपनी कौम से कि यकीनन मैं बेजार हुआ हूँ उनसे जिन्हें तुम पूजते हो। इलल्लज़ी फ़तरनी फ़इन्नहु सयहदीन, सवाए उस हस्ती के जिसने मुझे पैदा किया तो यकीनन वही मुझे रास्ता दिखाएगा। वजअलहा कालिमतम बाकियतन फ़ी अक़िबिही लअल्लहुम यरजिऊन, और उसने उसी बात को बाकी रखा अपने पीछे ताकि वो रजू किए रहें। यानी यही बात सूरत बकरा में भी बयान हुई है। और इसी की वसीयत की थी इब्राहीम ने अपने बेटों को और याकूब ने भी कि ए मेरे बेटो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दीन पसंद फरमाया है, बस तुम हरगिज़ ना मरना मगर मुसलमान। और इस सूरत में भी यही बात बयान हुई है। बल मतातु हाउलाई व अबाअहुम हत्ता जाअहुमुल हक्कु व रसूलुम मुबीन, लेकिन मैंने उन लोगों को और उनके अबाओ अजदाद को कुछ साजो सामान दे दिया यहाँ तक कि उनके पास आ गया हक और एक वाज़ा कर देने वाला रसूल। वलम्मा जाअहुमुल हक्कु कालू हाज़ा सिहरुन व इन्ना बिही काफिरून, और जब हक उनके पास आया तो उन्होंने कहा ये तो जादू है और हम इसका इनकार करते हैं। वकालू लौला नुज़्ज़िला हाज़ल कुरआनु अला रजुलिन मिनल क़रयतैनी अज़ीम, और कहने लगे कि क्यों नहीं उतारा गया ये कुरान उन दो बस्तियों में से किसी अजीम शख्स पर। यहाँ पे जो असल मुरक्कब तौसीफ़ी रजुलिन अजीम है, लेकिन इन दो अल्फाज के दरमियान मिनल क़रयतैनी आ जाने से रजल की जो सिफ्त अजीम है वो आहर पर चली गई है। कुरान के असलूब के मुताबिक अल्फाज की ये तकदीम व ताहीर महसूस सूती आहंग के बाहिस होती है, जिसकी मिसालें कुरान में जा बजा मिलती हैं। मक्का और ताइफ जो है वो नज़ूल कुरान के ज़माने में जुड़वा शहर समझे जाते थे। दोनों शहरों के लोगों के आपस में गहरे मरासम थे। मक्का के अक्सर सरदारों की ताइफ में बड़ी बड़ी जायदादें थीं, उनमें वलीद बिन मुगीरा का जिक्र भी आया है। ताइफ में उसके बहुत बागात और मकानात थे। और इस जुमले में इसी पस मंज़र में जो जुमला है वो कहा गया है कि इन दोनों शहरों की बड़ी शख्सियात को छोड़कर अल्लाह का रसूल बनाने और इस पर अपनी किताब नाजिल करने के लिए आखिर कुरैश का एक यतीम ही क्यों पसंद आया। अहुम यक्सिमूना रहमता रब्बिक, क्या आपके रब की रहमत को ये लोग तकसीम करेंगे। यानी नबूवत और वही इलाही की रहमत का बहुत बड़ा मजहर है। हम खूब जानते हैं कि हमारी इस रहमत का हकदार कौन है और हम ये फ़ैसला अपनी मशीयत और हिकमत के मुताबिक करते हैं कि इस बुलंद मर्तबे पर किसे फ़ायज़ होना है। चनाचे हमने खुद इस मनसब के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखा फरमाया है और आपको रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा है। और हमारे इस फैसले पर एतराज़ करने का हक उन्हें किसने दिया है। नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया, हमने उनके दरमियान उनकी मईशत का सामान दुनिया की ज़िंदगी में तकसीम कर दिया है। वरफ़ाना बाज़हुम फ़ौक़ा बाज़िन दरजात, और उनमें से बाज़ को बाज़ पर हमने दर्जात में फ़ौक़ियत दी है। यानी किसी को खाते पीते वालिदैन के घर पैदा करके पैदाइशी तौर पर खुशहाल बना दिया, तो किसी को इस हाल में रखा कि उसे दिन भर मुशक्क़त करके भी दो वक्त का खाना मैसर नहीं होता। लियत्तख़िज़ा बाज़ुहुम बाज़न सुख़रिय्या, ताकि बाज़ लोग दूसरों को हिदमतगार बना सकें। यानी अगर सबको एक जैसा बना देता अल्लाह तो कोई किसी की मुलाज़मत क्यों करता और मुख्तलिफ काम करने वाले मज़दूर कहाँ से मिलते। बहरहाल अल्लाह ताला की कायम की हुई इसी दर्जाबंदी की बदौलत दुनिया में हर किस्म का काम करने वाले पेशावर लोग दस्तयाब है और इसी वजह से ये कारखाना तमद्दुन जो है वो चल रहा है। वरहमतु रब्बिका खैरुम मिम्मा यजमाऊन, और आपके रब की रहमत कहीं बेहतर है उन चीज़ों से जो ये जमा कर रहे हैं।
اسی طرح سورہ یونس میں بھی اسی طرح کے الفاظ آئے ہیں کہ اے لوگو، آ گئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، اور تمہارے سینوں کی شفا اور اہل ایمان کے حق میں ہدایت اور رحمت، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ یعنی قرآن اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس پر خوشیاں منائیں، اور وہ کہیں بہتر ہے ان چیزوں سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ تمام لوگ ایک ہی امت بن جائیں، یعنی اگر تمام لوگوں کے کافر اور منکر ہو جانے کا خدشہ نہ ہوتا، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا من فضة ومعارج علیہا یظہرون، تو لوگ جو رحمان کا کفر کرتے ہیں ہم ان کے لیے بنا دیتے ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے دروازے اور وہ تخت بھی جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے۔ وَزُخْرُفًا، اور سونے کی بھی، یعنی اللہ کے نزدیک دنیا کی ان چیزوں کی سرے سے کوئی وقت ہی نہیں ہے، اور اس حوالے سے یہ حدیث نبوی جو ہے بہت دفعہ دہرائی جا چکی ہے کہ اگر دنیا اور مافیا کی وقت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو دنیا میں وہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا، لیکن چونکہ اللہ کے نزدیک دنیا کی دولت اور زیب و زینت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے سرکش اور نافرمان انسانوں کو بھی طرح طرح کی نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ سب کچھ تو بس دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ اور دیکھیں کہ کسی کا محل سونے کا ہو یا چاندی کا، وہ اسے اپنے ساتھ قبر میں تو نہیں لے جا سکتا، اور دنیا کا ساز و سامان جو کچھ بھی جتنا بھی ہو یہیں اسی دنیا میں چھوڑ کر انسان آخرت کو سدھار جائے گا۔ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت آپ کے رب کے نزدیک صرف اہل تقوی کے لیے ہے، یعنی جو اللہ سے ڈرے اور اللہ سے ڈر کر نیک اعمال کرے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو کوئی منہ پھیر لے رحمان کے ذکر سے اس پر ہم ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی بنا رہتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ یعنی شیاطین ان کو روکتے ہیں سیدھے راستے سے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی منصوبہ بندی بڑی کامیاب ہے، کاروبار جم رہا ہے، دولت بڑھ رہی ہے، فیکٹری 1 تھی 2 ہوئی اب 3 ہو گئی ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ بس انہی کامیابیوں پر خوش و خرم رہتے ہوئے مسلسل دنیا سمیٹنے میں لگے رہتے ہیں اور آخرت کی فکر نہیں کرتے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْدُ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو اپنے ساتھی سے یعنی شیطان سے کہے گا کہ کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا تو بہت ہی برا ساتھی ہے۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور جب کہ تم ظلم کرتے رہے تو آج کے دن کے بعد تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے گی کہ تم سب عذاب میں شریک ہو، یعنی اپنے ظلم کے نتیجے میں تم اور تمہارے شیطان ساتھی جہنم کا عذاب اکٹھے بھگتو گے۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ بہروں کو سنائیں گے یا آپ اندھوں کو راہ دکھائیں گے اور ان کو جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، تو اگر ہم آپ کو لے بھی جائیں تب بھی ان سے تو ہم انتقام لے کر ہی رہیں گے، یعنی کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیں تب بھی انہیں تو ان کے جرم کی سزا مل کر رہے گی۔ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، یا یہ کہ ہم آپ کو وہ دکھا دیں جو کچھ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، یقیناً ہم ان پر پوری قدرت حاصل ہے، یعنی اگر ہم چاہیں تو آپ کی زندگی میں ہی ان پر فیصلہ کن عذاب لے آئیں اور چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان پر گرفت کریں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مضبوطی سے تھام لیجیے اس کو جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ
وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور یہ یعنی قرآن آپ کے لیے بھی یاد دہانی ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی، اور ان قریب آپ سب سے پوچھ گچھ ہوگی۔ یعنی قرآن گویا آپ کا وظیفہ ہے، آپ ہمیشہ اسے پڑھتے رہیے، اور آپ کی قوم کی ہدایت اور فلاح بھی اسی میں ہے۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اور آپ پوچھ لیجیے ان سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا اپنے رسولوں میں سے۔ یعنی عالم ارواح میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات تمام انبیاء رسل سے رہی تھی، معراج کے موقع پر بھی بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کرائی تھی، آپ ان میں سے کسی سے بھی پوچھ لیجیے۔ اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی اور بھی ایسے معبود بنائے ہیں جن کی پوجا کی جائے؟ یعنی آپ جس سے بھی پوچھیں گے ایسی کوئی گواہی آپ کو نہیں ملے گی، اور نہ ہی کسی نبی کی تعلیمات سے ایسے کسی بات کا سراغ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔